علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان 70 شیطانوں کے جبڑوں سے چھڑا کر کوئی چیز صدقہ کرتا ہے۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم said, a person frees something from the jaws of 70 devils and gives charity۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم said, there is no loss of wealth by giving charity۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صدقے کو حقیر نہ جانو کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ says, don't despise charity because even a grain of it will weigh as much as mountain on the day of resurrection۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محتاج آدمی کو صدقہ دینا فقط صدقہ دینا ہے، مگر قریبی رشتہ داروں کو جو مسکین ہوں صدقہ دینا بھی ہے اور صلح رحمی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم said, start the morning with charity because trouble does not advance beyond charity۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ آپ کے نزدیک کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی پلانا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ came to the service of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and asked, which is the best charity according to you؟ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, give water to drink۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم said, giving 1 dirham in charity to a person in a state of health is better than giving 100 dirham in charity at the time of death۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور مال چھوڑ گیا ہے، اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا یہ اس کی کوتاہیوں کا کفارہ بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ Person said, Hazrat Muhammad peace be upon him is my father who has died and left his property. He did not even make a will. If I give charity on his behalf, will it make up for his shortcomings? He said yes. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور اس نے دے دیا، اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم said, 70 good deeds are written for the one who was asked in the name of Allah and he gave it۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو اس کے فوراً بعد صدقہ دے دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ حضرت لقمان said, whenever you commit a mistake, give charity immediately after it so that your mistake can be rectified۔
حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ said give more charity so that you will get sustenance from it. صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. حضرت محمد پیس بی اپون ہم said get something hurtful out of your way is also charity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کی دوا کرو. The Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said treat your patients through charity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے. حضرت قیب فرماتے ہیں جمعے کے دن صدقہ کرنے کا اجر دگنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. حضرت محمد پیس بی اپون ہم said that wealth does not decrease by giving charity. When the charity giver gives wealth, it reaches Allah immediately before it goes into the hands of the beggar. That is, Allah Ta'ala accepts it. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said indeed a person's charity removed the heat from his grave and he will be in the shadow of his charity on the day of resurrection. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے. حضرت محمد پیس بی اپون ہم said every loan is charity. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ روٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے. صدقہ و خیرات کے فضائل: گناہوں کا کفارہ، اٹونمنٹس فار سنس، مال میں برکت، بلیسنگ ان ویلتھ، بری موت سے حفاظت، پروٹیکشن فرام ایول ڈیتھ، محشر کا ٹھنڈا سایہ، دا کول شیڈ آف محشر، جنت میں خاص دروازے سے داخلہ، انٹری انٹو دا ہیون تھرو اے اسپیشل گیٹ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فقر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے.
Hazrat Muhammad, peace be upon him, said, "The charity of a Muslim increases his life and saves him from a bad death, and Allah removes arrogance and pride through it." نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کوا ہوا میں پرواز کر کے اپنے آشیانہ سے اس قدر دور ہو جائے کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے۔ حضرت Muhammad, peace be upon him, said about the Holy Prophet that whoever gives charity in the month of Rajab, Allah will remove him from hell as far as crow flies in the air from its nest should be far away, so that he may die of old age. It is said that the age of the crow is 500 years. چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑا ثواب والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ للعالمین نے فرمایا، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں محتاجوں کی مدد کی توفیق دے۔ Buying expensive goods from the needy is in kindness and is better than charity. May Allah grant us the opportunity to help the needy. Ameen summa ameen. مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اسمائلنگ ایٹ دا مسلم بردر از آلسو چیریٹی۔ کسی سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ سیئنگ گڈ تھنگس ٹو سم ون از چیریٹی۔ کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ پریونٹنگ سم ون فرام ایول از آلسو چیریٹی۔ اپنے برتن سے مسلمان بھائی کے برتن میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ پورنگ سم تھنگس from your vessel into the vessel of a Muslim brother is also charity. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ Removing a painful thing from the path is also charity. کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہے۔ Praying for someone in their absence is also charity. رستہ بھٹکے ہوئے یا نابینا شخص کو رستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ شوئنگ دا وے ٹو اے لاسٹ اور بلائنڈ پرسن از آلسو چیریٹی۔ ایک درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے پاس بہت سا مال ہو، اس میں سے 1,00,000 درہم صدقہ کرے، اور ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہو اور وہ ان میں سے 1 درہم صدقہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم غربت میں مبتلا ہو تو صدقے کے ذریعے اللہ پاک سے تجارت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ حضرت محمد peace be upon him said, any Muslim who plants a tree or sows a seed in a field, then whatever a bird or man or animal eat from it is a charity on his behalf. 1 dirham is superior to
1,100 dirham. A person said, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, how does? So you said, if a person has a lot of wealth, he should donate 100,000 dirham from it, and to a person pass only 2 dirhams, and that one of them give dirham in charity. Like, comment, share and subscribe my channel.